بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آپ کو ہدایات پیشکش برائے جماعت ہفتم اردو دی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا اردو کے کام کے لیے کن چیزوں کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی۔ بیٹا، حاشیے کے لیے آپ نے بڑے پیمانے کا استعمال کرنا ہے۔ سرخیوں کو خط کشیدہ کے لیے چھوٹے پیمانے کا استعمال کریں گے، اور بیٹا سرخیوں کو لکھنے کے لیے آپ مارکر 604 نمبر استعمال کریں گے، اور جوابات لکھنے کے لیے، الفاظ معانی لکھنے کے لیے، مرکزی خیال لکھنے کے لیے، خلاصہ لکھنے کے لیے، تشریح لکھنے کے لیے، اہم املا لکھنے کے لیے بیٹا آپ نیلی روشنائی والا قلم یعنی انک پین استعمال کریں گے۔ بیٹا ریموور کا استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ ریموور کا استعمال آپ کی تحریر کے حسن کو ختم کر دے گا۔ جہاں آپ سے غلطی سرزد ہو، آپ اس غلطی کے دونوں جانب قوسین کی علامت لگائیں اور آگے لکھتے جائیں۔ بیٹا نمونے کے طور پر آپ کو نوٹ بک دکھائی جا رہی ہے۔ اردو کی نوٹ بک تمام طلباء کے پاس ہونی چاہیے۔ جن بچوں نے خرید لی ہے وہ تو اس پر کام کا آغاز کریں گے، جنہوں نے نہیں خریدی وہ بھی خرید لیں۔ بیٹا پہلا صفحہ فہرست کو پر کرنے کا ہے۔ اس کو کیسے پر کیا جائے گا یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ اس کو پر کرنے کا طریقہ کار، آپ صفحے پر دونوں جانب حاشیہ لگائیں گے۔ دائیں طرف نصف 1 انچ کا فاصلہ دوہرا حاشیہ، بائیں جانب نصف انچ کا فاصلہ اکہرا حاشیہ۔ بیٹا پھر ہجری تاریخ لکھیں گے دائیں طرف، بائیں طرف عیسوی تاریخ لکھیں گے، درمیان میں دائرہ ہے اس میں صفحہ نمبر لکھیں گے۔ آپ اپنے کام کا آغاز کر دیں گے۔ اب آپ نے اس سے پہلے کوئی کام نہیں کیا، یہ پہلا کام ہوگا۔ آپ اس نمبر شمار کے اندر نمبر 1 لکھیں گے، اور جس دن وہ پہلا کام آپ نے کیا ہوگا اس دن کی تاریخ 8/6/2020 اس خانے کے اندر تاریخ آ جائے گی، اور جو کام آپ نے پہلے دن کیا ہوگا اس کام کی نشاندہی اس خانے کے اندر کی جائے گی۔ یہ خانہ آپ کا پہلا کام کتنے صفحوں پر مشتمل ہے؟ 1 سے آغاز اختتام کس صفحے پر ہوا وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ یہ اس کو پر کرنے کا طریقہ کار ہے۔ بیٹا اب آپ نے کام کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، عنوان حمد الفاظ معنی، یہ الفاظ معنی کی پیشکش۔ بیٹا آپ نے یہ اس کے لیے 604 مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ آگے سوالات کی پیشکش۔ سوال نمبر 1، مختصر جوابات، الف جواب حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ مختصر جوابات کی پیشکش آپ نے اس کے لیے بھی 604 مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ اشعار کی تشریح کا طریقہ کار، بیٹا آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے ان نوٹس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا اسی طریقے کے مطابق آپ نے نوٹ بک پر اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ نظموں سے متعلقہ آخری کام مرکزی خیال ہوگا، اور خلاصہ کا تعلق نثری اسباق سے بھی ہوگا، نظموں سے بھی ہوگا۔ جس سبق کا نظم کا مرکزی خیال ہوگا قوسین میں اس نظم کا نام لکھیں گے، جس سبق کا یا جس نظم کا خلاصہ ہوگا قوسین میں اس نظم یا سبق کا نام لکھیں گے۔ بیٹا آخر میں املا کروائی جائے گی، اس کا تعلق نظموں سے ہو یا نثری اسباق سے ہو۔ جس سبق یا نظم کی املا ہوگی قوسین میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ بیٹا آپ کی املا 15 الفاظ پر مشتمل ہوگی۔ ایک سطر کے اندر آپ 3 الفاظ لکھیں گے، ایک سطر کو چھوڑ دیں گے، 5 سطور پر آپ 15 الفاظ پر مشتمل آپ کی املا آپ لکھ لیں گے۔ جو سطر آپ چھوڑیں گے اس سطر کے اندر آپ کے اغلاط کی تصحیح کی جائے گی۔ بیٹا یہ کام کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟
ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا، کام کو کیسے کرنا ہے یہ آپ کو بتا دیا۔ اب بیٹا آپ کو گھر کے لیے کام دیا جا رہا ہے، آپ نے مکمل نوٹ بک پر حاشیہ لگا کے لانا ہے۔ دائیں طرف 1 انچ کا فاصلہ، دوہرا حاشیہ، بائیں طرف نصف انچ کا فاصلہ، گہرا حاشیہ، یہ کام ہے۔ اچھا دوبارہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے حاشیہ آپ کو بتایا گیا ہے حاشیہ لگانے کا طریقہ کار، آپ نے اس طریقہ کار کے مطابق مکمل نوٹ بک پر حاشیہ لگانا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اپنی درسی کتاب کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔